بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری۔ آج ہمارا باب ہے خطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہنا۔ حدیث نمبر ہے 922۔ پچھلی حدیث آپ نے پچھلی ویڈیوز میں پڑھی ہوگی۔ اس کو اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 922۔ اور محمود بن غیلان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھے فاطمہ بنت منذر نے خبر دی، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اس بے وقت نماز پر تعجب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سر سے اشارہ آسمان کی طرف اشارہ کیا، میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارہ سے ہاں کہا، کیونکہ سورج گرہن ہو گیا تھا۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو وحشی آنے لگی۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا رکھا تھا، میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ اتنا فرمانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگی، اس لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کرواؤں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اچھی طرح سن سکوں، مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی۔ تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں انہیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ جنت و دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعے یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہوگی جیسے کانے دجال کے سامنے یا اس کے قریب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا تھا، مومن یا یہ کہا کہ یقین والا؟ ہشام کو شک تھا، کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو صالح ہے، آرام سے سو جا، ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ایمان ہے۔ ہشام نے شک کے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا، تو جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا، اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ ہشام نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا میں نے وہ سب یاد رکھا، لیکن انہوں نے قبر میں منافقوں پر سخت عذاب کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ آگے اسی حدیث کی تشریح ہے۔ یہ حدیث یہاں اس لیے لائی گئی کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اما بعد کا لفظ استعمال فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ خطبہ میں اما بعد کہنا سنت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا، آپ کا فصل خطاب بھی یہی ہے کہ پہلے خداوند قدوس کی حمد و تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجا گیا، اور اما بعد نے اس تمہید کو وصل خطاب سے جدا کر دیا۔ اما بعد کا مطلب یہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد اب اصل خطبہ شروع ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی حدیث۔ اگلی حدیث پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔